اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ صدق اللہ العظیم۔ 17ویں پارے کی اور سورۃ الانبیاء کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج 17ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 21ویں سورہ مبارکہ ہے، اور بنیادی مضامین اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت اور عقیدہ آخرت کے بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پر مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، عقائد و ایمانیات کا بیان ہوتا ہے، اور ان عقائد و ایمانیات کی پختگی کے لیے حق تعالی جل شانہ انبیاء سابقین علیہم السلام اور سابقہ کے واقعات کو نقل فرماتے ہیں، اور یہ بات بتلاتے ہیں کہ یہ وہ عقائد ہیں، وہ نظریات اور افکار ہیں، اور وہ نظریاتی اور افکار کی فکری بنیادیں ہیں کہ جو حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام کے ہاں بھی تھیں۔ اللہ کے ہر نبی نے اللہ کی الوہیت اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اللہ کے ہر نبی نے اس بات کی جانب بلایا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ اور میری اطاعت اور پیروی کرو، اور اسی طرح اللہ کے ہر نبی اور ہر رسول نے روز قیامت کی اور روز محشر کی خبر دی۔ چنانچہ یہی مضامین جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں بھی حق تعالی جل شانہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آغاز ہوتا ہے اس طرح سے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقتربہ قریب آ گیا ہے، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت ان کے قریب آ گیا ہے، حالانکہ وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، غفلت کے اندر جو ہے وہ بیدار نہیں ہو رہے، اس غفلت سے نکل نہیں رہے، اس لاپرواہی کے اندر ہیں اور اس بے فکری کے اندر ہیں کہ شاید ابھی بہت وقت ہے ان کے پاس، بہت لمبی مہلت ہے ان کے پاس، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب روز قیامت کا فیصلہ جو ہے وہ قریب آ گیا ہے۔ اصل میں روز قیامت کب آئے گی، کس صدی میں آئے گی یا کس ہزاریے میں آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اگرچہ علامتیں بہت ساری بتلائی گئیں، خود قرآن کریم نے بہت ساری علامتیں بتلائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارک میں، اپنی احادیث مبارکہ میں بہت ساری علامتیں بتلائیں، لیکن ان علامتوں میں سے بھی کسی بھی علامت میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ علامت جب ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا اب 10 سال کے بعد قیامت آ جائے گی یا 5 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ بس قرب قیامت کی نشانی بتایا کہ قرب قیامت کی یہ نشانی ہے، قرب قیامت کی یہ نشانی ہے، یہ علامات قیامت ہیں، یہ اشراط الساعات ہیں۔
یہی بس یہی اسلوب اور یہی طریقہ قرآن کریم کا ہے، اور یہی اسلوب اور یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی بات بتلائی جا رہی ہے، یہ نہیں معلوم کتنی قریب آ گئی ہے، لیکن بہرحال قریب آ گیا ہے زمانہ حساب و کتاب۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصیحت آئے گی، یہ اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے گا اور اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نافذ بھی فرما دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دیکھیے، کسی انسان کو اس بات کی تو فکر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ قیامت کب آئے گی، نہ اسے اس بات سے غرض ہونی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے اختتام کا ایک لمحہ مقرر ہے، اور وہ بھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ کتنے سال کے بعد آئے گا، یا کتنے مہینوں کے بعد آئے گا، یا کتنے گھنٹوں کے بعد آ جائے گا، کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نماز ایسی پڑھو جیسے الوداعی نماز ہے، نہ معلوم اگلی نماز کا وقت آنے تک زندہ رہے گا بندہ یا نہیں رہے گا۔ تو اس اعتبار سے جو شخص مر گیا، جس کی وفات ہو گئی، سمجھ لیجئے اس کی قیامت تو آ گئی۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، کہ جس کی موت آ گئی، جس کی وفات ہو گئی، اس کی قیامت تو آ گئی نا۔ اب اس کے پاس عمل کرنے کا، گمراہیوں سے بچنے کا یا توبہ اور استغفار کرنے کا جو موقع تھا وہ ختم ہو گیا۔ لہذا ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قیامت اس کے آس پاس ہی کہیں جو ہے وہ پھر رہی ہے، اور کسی بھی لمحے وہ کہیں کھیل کود و مصروف ہوگا اور آ جائے گی۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا بشر ہونا، یہ بات گزشتہ سورہ مبارکہ میں بھی آئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آگے آئے گی تو اس کی ذرا تھوڑی تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ یہاں بھی پھر اسی بات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ذرا تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کی جو بعثت کی ہے، وہ تمام انبیاء علیہم السلام بنی نوع انسان سے ہی بنائے ہیں۔ ما ورائے انسان اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی انسانوں ہی میں سے بنایا، اور انسانوں میں سے بنا کر اس کو اس طرح کا نہیں بنایا کہ اسے کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، اسے بازاروں میں جانے کی یا معاشرتی روابط اور تعلقات اور معاملات زندگی کو آگے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہم السلام ان جن سے بشر سے ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان حوائج اور ضروریات کے محتاج ہوتے ہیں جن سے ایک عام انسان گزرتا ہے، اور عام انسان جن کا محتاج ہوتا ہے۔ انہیں بھی بھوک لگتی ہے، وہ بھی کھانا کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں بھی نیند آتی ہے، وہ بھی سونے کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی اس چیز کے محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کے محتاج ہوتے ہیں کہ معاشرتی روابط ہوں، تعلقات ہوں، گھر والے ہوں، ان سے بات چیت کا موقع ہو۔ یہ ساری چیزیں ان کی فطرت کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور یہ بات کسی نبی کی شان میں گستاخی کے مترادف نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھنا کہ نبی کو انسان سمجھنا یا نبی کو بشر کہنا یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، یہی تصور اصل میں غلط ہے۔ اور یہ غلط اس لیے ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بر و بحر کے اندر جو معزز ترین مخلوق ہے، وہ معزز ترین مخلوق حضرت انسان ہے۔ لہذا انبیاء علیہم السلام بھی اسی معزز ترین مخلوق میں سے ہوتے ہیں۔ یوں نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہم السلام انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق سے، اس لیے کہ کوئی اور مخلوق اس سے زیادہ معزز ہے ہی نہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے کوئی اور مخلوق ہو۔ اللہ کے نظر میں سب سے معزز مخلوق انسان ہے، لہذا انسانوں ہی میں سے انبیاء علیہم السلام، اس لیے کہ ان انسانوں میں پھر سب سے معزز اللہ کے انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا بھی ذکر کسی موقع پر آئے گا کہ حق تعالیٰ آ چکا ہے، بلکہ حق تعالیٰ جل شانہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو زمین میں کیوں بھیجتا ہے، کیوں مبعوث فرماتا ہے؟ وہ مقصد بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین کے اندر فرشتے رہ رہے ہوتے
اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے ان فرشتوں کی ہدایت مقصود ہوتی تو پھر فرشتے ہی رسول بنا کر بھیجے جاتے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ زمین پر انسان رہتے ہیں اور اللہ کے انبیاء علیہم السلام ان انسانوں ہی کے لیے ہدایت لے کر آتے ہیں، ان انسانوں ہی کو ہدایت کا راستہ بتلانے کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں ہی میں سے نبی بنا کر بھیجتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی انسان کے لیے نمونہ عمل کسی انسان کا ہی عمل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ کہا جائے کہ فلاں فرشتہ جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، آپ کہیں گے کہ صاحب فرشتہ ہے، روزے رکھ لیتا ہے تو کیا کمال کرتا ہے، اسے تو بھوک لگتی ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو کون سا کمال کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ فلاں انسان روزہ رکھتا ہے جو کھانے پینے کا اسی طرح محتاج ہے جس طرح میں محتاج ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ میرے لیے ایک سوچنے کی بات ہوگی کہ اگر یہ انسان بھوک پیاس کی حاجت رکھنے کے باوجود روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کا مطلب میں بھی رکھ سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ بہترین نمونہ جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان کے لیے نمونہ عمل ہو۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام انسانوں ہی میں سے بنائے ہیں، اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کی تخلیق یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر نہیں کی گئی۔ یہ بات بھی گزشتہ ملاقاتوں میں عرض کر چکا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ 6 دن کی مدت کے اندر زمین و آسمان تخلیق کیے، وہاں اس حکمت کو یہی مفسرین نے یہ کہہ کر بیان کیا کہ 6 دن کی مدت کیوں صرف کی، باوجود اس کے کہ اللہ کو یہ طاقت اور قدرت حاصل تھی کہ وہ ایک لمحے میں بھی کائنات بنا سکتا تھا، زمین و آسمان بنا سکتا تھا۔ اسی لیے کہ تاکہ کائنات کی تخلیق جب ایک تدریجی ارتقاء اور تدریجی نقطہ نظر سے نظر آئے گی ہوتی ہوئی، تو بندہ یہ سوچے گا کہ یہ کسی خاص منصوبے کے تحت اور کسی خاص مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، وگرنہ اگر حادثاتی طور پر بارز وجود میں آ جاتی تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی وجود کا مقصد نہ ہوتا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس بات کو ارشاد فرماتے ہوئے اپنی وحدانیت کی ایک بڑی زبردست قسم کی دلیل دے رہے ہیں۔ ایسی دلیل ہے کہ جس دلیل کا توڑ کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کو مفسرین کی زبان میں برہان تمانع کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ آپ اسے توڑ ہی نہیں سکتے، عقل انسانی اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکتی۔ وہ دلیل کیا ہے کہ دیکھو ایک بات پر غور کرو کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ یہ جو زمین و آسمان تمہارے سامنے ہیں اور زمین و آسمان کا ایک نظام تمہارے سامنے ہے، برسہا برس سے یہ نظام چل رہا ہے، چاند کا نظام، سورج کا نظام، ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، زمین کا نظام، زمین کے نیچے پانیوں کا نظام، یہ سارے نظام، ہواؤں کا، خلاؤں کا، فضاؤں کا، بادلوں کا نظام، بارشوں کا نظام، موسموں کی تبدیلی کا نظام، دن رات کی تبدیلی کا نظام، یہ سارے نظام اتنے لمبے عرصے سے چل رہے ہیں کہ بعض لوگ اس بات کے قائل ہو گئے کہ یہ باتیں ہمیشہ سے ہو رہی ہیں، ان کی کوئی ابتدا کوئی آغاز نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ان کا کوئی نہ کوئی آغاز اور کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، لیکن ہزارہا برس سے یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے، اور ابھی پتہ نہیں کتنے ہزاروں برس یہ اور چلے گا قیامت تک۔ یہ جو نظام کا اس طریقے سے مسلسل چلنا ہے، یہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی حاکم ہے، ایک ہی آرڈر ہے، اور ایک ہی آرڈر دینے والا ہے، اس کے آرڈر پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اور بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا، کوئی اور بھی آرڈر دینے والا ہوتا، کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی قادر مطلق ہوتا، تو یقیناً کہیں نہ کہیں اس نظام میں کبھی نہ کبھی گڑبڑ نظر آتی۔ ایک خدا کہتا کہ میں زمین کو گردش کراؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں سورج کو گردش کراؤں گا، ایک لڑائی پیدا ہو جاتی۔ اور لڑائی پیدا ہونے کا کیا نتیجہ ہوتا؟ ایک غالب آ جاتا، ایک مغلوب ہو جاتا۔ ظاہر ہے جو مغلوب ہو گیا وہ خدا کیسے ہوگا؟ خدا تو مغلوب نہیں ہوتا، خدا تو غالب ہی غالب ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نظام اس بات کی دلیل دے رہا ہے اور اس بات کو بتلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی پروردگار ہے، وہی خالق ہے، اور وہی اس سارے نظام کو چلانے والا ہے۔
چنانچہ جس طرح اس سارے نظام کو وہ چلا رہا ہے، اسی طرح انسان کے عبادات اور اخلاقیات کے نظام کو بھی وہی چلا رہا ہے۔ جس طرح ان نظاموں کو چلانے کے لیے اس نے سورج، چاند، ستارے اور بادل اور ہوائیں پیدا کی ہیں، اپنی کائنات کی مختلف مخلوقات پیدا کی ہیں، اسی طرح انسان کی ہدایت کا سامان اور نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ دیکھو بہت سارے انبیاء علیہم السلام آئے، اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے، اور سب نے یہی پیغام دیا کہ لا الہ الا انا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی کو اپنا معبود سمجھنا اور ماننا ہے، اور معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود اس کائنات کے اندر اور دنیا کے اندر نہیں ہے۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ انبیاء علیہم السلام کے اس تذکرے کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ اللہ کے انبیاء علیہم السلام آئے، ہر علاقے میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہر زمانے میں آئے، ایک زمانے میں آئے رہے اور پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہر نبی کے ساتھ یہی واقعہ ہوا کہ وہ پیدا ہوئے، زندگی گزاری، کسی نے کچھ لمبی زندگی گزاری، کسی نے مختصر زندگی گزاری، اور زندگی گزارنے کے بعد یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کوئی بھی اللہ کا نبی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ یوں نہیں ہوا کہ یہ اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اب یہ قیامت تک اللہ کا نبی یوں ہی رہے گا۔ نبی کی نبوت تو قیامت تک رہ سکتی ہے، لیکن نبی ضرور اللہ کے طرف چلا جاتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ کے ہاں منتقل ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کا پہلے بھی مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کے انبیاء جب بھی آئے، قوموں نے ان کا مذاق اڑایا، قوموں نے ان کا تمسخر کیا، قوموں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور جب اس طرح کی روش اور اس طرح کا رویہ اختیار کیا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کی طرف مختصر اشارہ کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی تھوڑی تفصیل زیادہ بتلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل ہم نے گزشتہ پارے میں یعنی سورۃ الانبیاء میں بھی مختصراً پڑھی تھی، یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ آ رہی ہے بات، اور وہ بات یہ آ رہی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دلیل کی طاقت اور حکمت عطا کی تھی۔ وہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں جو نمرود سے ان کا مقابلہ ہوا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار مارتا اور زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں، سزائے موت جس کو ہونی تھی اسے زندہ چھوڑ دیا، اور جس کا کوئی قصور نہیں تھا اس کو بلا کر مروا دیا۔ یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ اچھا تو اگر پروردگار ہونے کا دعوے دار ہے تو میرا پروردگار تو روزانہ سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ذرا ایک دن مغرب سے طلوع کر کے دکھا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب یہاں آ کر کافر جو ہے وہ مبہوت ہو گیا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں ایک اور محاجہ اور مناظرہ حضرت ابراہیم کا ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکمت اور دلیل کی بڑی زبردست طاقت دی تھی، چنانچہ اسی دلیل کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ بت جو تم نے بنائے ہوئے ہیں تماثیل، تم آخر ان کی عبادت پر کیوں رکے ہوئے ہو، کیوں جمے ہوئے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ یہ بے جان مورتیاں ہمارے معبود کیسے ہو سکتی ہیں، تم نے کبھی یہ سوچا کیوں نہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا وجدنا آبانا لہا عابدین، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لہٰذا ہم تو عبادت کریں گے۔ یہ سنتے ہیں نہیں سنتے، یہ سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے، یہ کوئی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے بس اپنے آباء و اجداد کو یہی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ بنایا کہ جس دن یہ لوگ کہیں ادھر ادھر ہوں گے تو پھر میں ان کے معبودوں کے ساتھ کچھ کھیل کروں گا۔ اور وہی ہوا ہے کہ ایک دن یہ سارے کے سارے میلے پر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بہانے سے رک گئے اور پھر ان کے بت خانے میں گھس گئے، اور بت خانے میں گھس کر سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، ایک کلہاڑی لے کر یہ سارا کام کیا،
پورا آپریشن کیا بتوں کے خلاف، اور جو کلہاڑی تھی وہ جو سب سے بڑا بت تھا وہ اس کے گلے میں لٹکا دی۔ خیر اب جب شام کو یہ سارے کے سارے آئے لوگ، تو اب جو دیکھا تو بڑا ان کو عجیب و غریب لگا کہ ہمارے سارے معبودوں کا عجیب و غریب حال ہوا ہے، کوئی بیچارہ اوندھے منہ پڑا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، یہ حرکت کی ہے۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو اکثر ان کا غیر مناسب انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کہتے ہیں اسے، یقیناً یہ اس کی حرکت ہوگی۔ چنانچہ ابراہیم کو طلب کیا گیا، اور ابراہیم کو طلب کرنے کے بعد حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ حشر کیا ہے؟ اب یہ سوال ہی ان کی حماقت کی بڑی دلیل تھا، یہ سوال ہی ان کی بے عقلی کی بہت بڑی دلیل بن رہا تھا کہ کوئی شخص آیا اور ان کے سارے معبودوں کی توڑ پھوڑ کر کے چلا گیا، نہ ان کے معبودوں کو کچھ پتہ چلا، نہ ان مشرکین کو اور ان عبادت گزاروں کو کچھ پتہ چلا، اور نہ یہ جو معبود ہیں نہ یہ اس قابل ہیں بیچارے کہ یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارا حشر آخر کس نے کیا۔ یہ سوال ہی بے عقلی اور حماقت کا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ جو ان کا بڑا ہے نا، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اچھا اب یہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، یہ میری حرکت نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ ان کا بڑا کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ نے کیا ہے یہ کام۔ کس سے کروایا؟ میں اس کا ذکر نہیں کر رہا، اللہ نے کیا ہے، سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھو اگر یہ بولیں، اگر یہ بتلائیں کہ بھئی یہ ان کے ساتھ کس نے یہ حشر کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، بیچارے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے واقعی یہ تو ہے تو زیادتی کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ہمیں بتا نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے۔ چنانچہ کوئی جواب نہیں تھا باطل کے پاس، تو ایک ہی جواب تھا، اور وہ تشدد کا تھا، وہ ظلم کا تھا۔ اور وہ کیا جواب تھا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس بندے کو، یہ جو ابراہیم ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اس کو آگ میں ڈالو۔ یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ حق کے داعی سے لاجواب ہو جاتا ہے، جب اس کے پاس حق کے داعی کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں رہتا، اس کی دلیل کا کوئی توڑ نہیں رہتا، تو پھر وہ حق کے داعی کو ہلاک کرنے اور اسے ختم کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے باطل کا طریقہ رہا ہے، اور یہی طریقہ آج بھی رائج ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دہکائی گئی، اور اس آگ میں ایک توپ کے ذریعے سے، جیسے ایک توپ ہوتی ہے، توپ کے دہانے پر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کدوا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ میں جلانے کی خاصیت کس نے پیدا کی ہے؟ آگ خود سے تو نہیں جلاتی نا، آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہے آگ سے اس جلانے کی صلاحیت کو چھین لے، بند کر دے، روک دے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا یہی مظاہرہ کیا کہ آگ کو سلامتی اور ٹھنڈک کا پیغام بنا دیا، اور یہ کہا کہ بردم و سلامن، یعنی ٹھنڈک بھی ہو لیکن اتنی زیادہ ٹھنڈک بھی نہ ہو کہ اس ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچ جائے، میرے خلیل کو، میرے حبیب کو، بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اور وہ آگ سلامتی کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم کی ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم کے لیے۔ حضرت ابراہیم اس آگ کے اندر موجود رہے، وہ چاروں طرف آگ ان کے دہکتی رہی، لیکن جب وہ آگ ختم ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح وہ ستون سے بندھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا، کل میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل کے ہر بچے کو مارا جا رہا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی فرعون کے دربار میں پرورش کروائی، اسی کے محل میں پرورش کروائی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی طرح باطل کے اس سازش سے اور باطل کے اس فیصلے اور حکم سے محفوظ رکھا اور کس طریقے سے اس کو سلامتی کا پیغام بنایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بڑا زبردست بادشاہت اور بڑی زبردست اقتدار کی دولت اور قوت عطا کی تھی۔ ہواؤں پر وہ حکومت کرتے تھے، اور اس طرح حکومت کرتے تھے کہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے کہ میرا تخت لے جاؤ، اور سلطنت کے کسی بھی حصے میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص معجزہ تھا، اللہ کا، اللہ کی قدرت تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ صنعت دی تھی کہ جب وہ لوہے کو پکڑتے تھے وہ لوہا اس طرح نرم ہو جاتا تھا جیسے ہم آگ میں ڈال کر لوہے کو نرم کرتے ہیں، اور وہ ہاتھ سے جس طرح چاہتے تھے اس لوہے کو موڑ لیتے تھے، اور اس سے وہ ایک زرہ، ایک محفوظ لباس بنا لیتے تھے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے آج کل کی زبان میں جیسے ایک وہ جیکٹ ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں یہ فائرنگ سے بچنے کے لیے یا دھماکوں سے بچنے کے لیے ایک جیکٹ تیار ہوتی ہے، وہ اس طرح کی وہ جیکٹ بنایا کرتے تھے، اور لوہے کا لباس جو تیر و تلوار سے محفوظ رہنے والا ہوتا تھا، اور وہ سارا ہاتھ سے بناتے تھے، ہاتھ سے اسے کاٹتے تھے لوہے کو، ہاتھ سے اسے لوہے کو موڑتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزانہ شان کے ساتھ یہ طاقت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی اور یہ صنعت عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے اپنے بستی سے، اور پھر دریا میں ڈال دیے گئے، اور دریا میں جیسے ہی گئے ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے ہیں، دریا ہے، دریا کے اندر پانی ہے، پانی کی سطح میں کہیں وہ مچھلی ہے، اس مچھلی کے پیٹ میں کتنی ہی ظلمات اور کتنے ہی اندھیرے اور تاریکیاں ہیں جن میں حضرت یونس علیہ السلام پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اور اللہ کو پکار کر کیا کہا؟ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ کے نام سے معروف ہے ہمارے ہاں، اور اس آیت کا ورد اور اس آیت کا پڑھنا انسان کو پریشانیوں سے اور کلفتوں اور تکلیفوں سے اسی طرح نجات دیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار عالم تیری ذات بڑی بلند و بالا اور بڑی پاکیزہ ہے، ہر طرح کے ظلم سے اور ہر طرح کے افتراء اور بہتان سے پاک اور ماورا ہے۔ میں ہی ظالم تھا، میں نے ہی زیادتی کی، میرا ہی قصور تھا کہ ابھی تیری اجازت اور تیری طرف سے حکم نہیں ہوا تھا اور میں بستی سے نکل آیا۔ یعنی انسان اپنی فعل اور اپنے کام پر ندامت کا اظہار کرے۔ یہی بات حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے بھی بار بار سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی اجتہادی غلطی ہو جائے، تو انسان اس غلطی کا اعتراف کرے اللہ کے سامنے، اور اس پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ یہی اسوہ اور یہی سنت ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی نظر آ رہی ہے، یہی سنت ہمیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بھی نظر آ رہی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام باوجود اس کے ظاہری اسباب میں ہر چیز سے مایوس ہو چکے تھے، اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، سورہ مریم کے اندر وہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اللہ کو پکارا انہوں نے، اور اللہ کو پکار کر جب اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی۔ ہر ایسا کام بھی اللہ تعالیٰ بندے کی پکار اور دعا پر کر دیتا ہے جو بظاہر ناممکن محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور اس میں ہم نے یہ بات لکھ دی تھی کہ ہم اپنے نیک بندوں کو اس زمین کا وارث بنائیں گے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، اخلاقی اور معاشرتی نظام کو قائم کرنے والے بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ زمین کا وارث انہیں بنائے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان کو بیان کیا جا رہا ہے،
اور یہ ایسی شان ہے، ایسی خصوصیت ہے کہ جو شان اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور وہ کیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے واسطے، ایک جہان کے نہیں، کتنے ہی جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراسر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ذات اور آپ کی ہستی جو ہے وہ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے، کائنات کی ہر مخلوق کے لیے، اس دنیا کے لیے، برزخی دنیا کے لیے، برزخی دنیا کے بعد روز محشر کے لیے، روز محشر کے بعد جنت اور جہنم کی زندگی، ہر زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت ہے۔ وہ صرف اس زندگی تک محدود نہیں ہے رحمت، وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے رحمت، وہ کائنات کی ہر مخلوق کے لیے ہے وہ رحمت، کائنات کی ہر زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہے وہ رحمت، وہ آج کی زندگی کے لیے بھی ہے، وہ آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہے، بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے تو اس رحمت کی پھر کوئی حد و انتہا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے یہ ماننے والے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مقام کو ظاہر کر رہے تھے اور بتلا رہے تھے کہ میری سفارش پر کتنے لوگ میرے امتی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے بخشے جائیں گے۔ ایک صحابی نے دریافت کر لیا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے لوگ ہوں گے میدان حشر کے اندر، پوری انسانیت جمع ہوگی، شروع سے لے کر آخر تک سارے انسان ہوں گے، ان میں سے آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک جگہ بہت سارے کالے گھوڑے ہوں اور ان کالے گھوڑوں کے اندر چند گھوڑے غرۃ محجلین ہوں۔ غرۃ محجلین گھوڑوں کی ایک خاص قسم کا نام ہے، اور وہ قسم عربوں میں بڑی مقبول تھی۔ وہ گھوڑے اس طرح کے ہوتے تھے کہ پوری تو کھال ان کی کالی ہوتی تھی، البتہ یہ پیشانی اور ناک کا یہ حصہ بالکل سفید ہوتا تھا، اور دونوں چاروں جو سم ہوتے تھے وہ پنڈلی کا حصہ، یعنی ٹخنے کے قریب کا اور پنڈلی کا حصہ وہ سفید ہوتا تھا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر سارے گھوڑے تو بالکل سیاہ ہوں، پورے اوپر سے نیچے تک پورے سیاہ ہوں، اور کچھ گھوڑے ان میں ایسے ہوں کہ جن کے چاروں پاؤں کے سرے جو ہیں وہ سفید ہوں، اور یہ چہرہ جو ہے اس کا کچھ حصہ سفید ہو، تو کیا وہ الگ نہیں پہچانے جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیوں نہیں پہچانے جائیں گے؟ فرمایا میری امت اسی طرح ہوگی کہ نمازوں کی وجہ سے اس کے چاروں ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانی اور ان کی ناک چمک رہی ہوگی، وضو کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور اس چمک دمک سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ میری امت کے افراد ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں اور ہم ان کی رحمت میں سے کچھ حصہ اس میدان حشر کے اندر پا لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی میں ہم نماز سے وابستہ رہیں، ہم وضو سے وابستہ رہیں، ہم وضو سے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتے رہیں، اور اللہ کی عبادت اور نماز کو اپنی زندگی بھر کا معمول بنائے رکھیں، تو یہ علامت اور نشانی ہماری وہاں ظاہر ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے۔ اسی رحمت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بتلائی جا رہی ہے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ پروردگار عالم کا معاون ہے، پروردگار عالم تمہاری تعاون کرتا ہے تمہارے ساتھ نیکی اور بھلائی کے اندر، تمہیں آگے بڑھاتا ہے اگر تم بھلائی کا ارادہ کرنے والے ہو۔ ان مضامین کے اوپر سورۃ الانبیاء کا اختتام ہوتا ہے، آگے سورۃ الحج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحج مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ 22ویں سورہ مبارکہ ہے۔ گزشتہ سورہ مبارکہ میں یعنی سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا، چنانچہ اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حج کے مضامین اور حج کے مسائل اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کا بھی ذکر ہو رہا تھا گزشتہ صورتوں میں۔ جہاد ہی کی ایک عملی شکل جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ بھی ایک جہاد کی شکل ہے، اس سے بھی انسان ایک جہاد کرنے والا ہوتا ہے، چنانچہ حق تعالی جل شانہ
حج کے احکام اس سورہ مبارکہ میں بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح گزشتہ سورہ مبارکہ کا آغاز قیامت کے مضمون سے ہوا تھا، اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی قیامت ہی کے مضمون سے ہو رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے ایمان والو، اے لوگو، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا احساس اپنے اندر پیدا کرو، اور یہ احساس سارے انسان پیدا کریں، اس لیے کہ وہ قیامت کا دن تو سارے انسانوں کے لیے ہوگا نا، صرف اہل ایمان کے لیے تو نہیں ہوگا، یا صرف اہل کفر کے لیے نہیں ہوگا، وہ تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک ہر انسان کے لیے وہ حادثہ ہے، وہ رونما ہونے والا واقعہ ہے، اور وہ بڑی عظیم چیز ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور اس دن حال یہ ہوگا کہ مائیں بھی اپنے بچوں سے بے نیاز ہو جائیں گی۔ ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی تڑپ رکھتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی محبت رکھتی ہے، اس کو دودھ پلانا، اس کو غذا و خوراک فراہم کرنا، یہ ایک ماں کا کتنا بڑا مقصود زندگی ہوتا ہے۔ لیکن وہ دن ایسا ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نفسا نفسی کے اس عالم میں ماں بھی اپنے بچے کے لیے جو شفقت اور محبت ہے وہ فراموش کر دے گی اور بھول جائے گی۔ یہ تو ہے انسان کا انجام اور اس کا آخر۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم اس انجام کے حوالے سے کسی شک و شبے کا شکار ہو کہ یہ کیسے ہوگا، اس مٹی سے کیسے یہ سارے انسان نکالے جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر جن کو مرے ہوئے ہزاروں لاکھوں برس ہو گئے ہوں گے، یہ سارے انسان کیسے نکالے جائیں گے، تو ذرا سوچو، غور کرو۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ کیسے پیدا کیا، مٹی سے تمہیں ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، اس لوتھڑے پہلے خون، جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں پہنائیں، پھر ان ہڈیوں کو کاٹ چھانٹ کر کے تمہارے جسم کی ساخت بنائی، اور کتنا خوبصورت جسم جو ہے وہ بنایا، اور کس طریقے سے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص وقت تک تم ماں کے پیٹ میں اور رحم مادر کے اندر رہے۔ وہاں تمہاری پرورش کون کر رہا تھا، تمہیں خوراک کون فراہم کر رہا تھا، تمہاری پرورش اور تمہاری بڑھوتری کس طرح سے ہو رہی تھی؟ تم یہ مشینوں کے ذریعے سے معلوم کر رہے تھے، بھئی اتنا وزن ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا قد ہو گیا، اتنے ویک ہو گئے، اتنے فلاں ہو گئے، اتنے فلاں ہو گئے۔ یہ ساری باتیں مخلقتن وغیر مخلقتن، بچہ اندر زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ سب کام اللہ تعالیٰ سر انجام دے رہا تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ رحم مادر میں ایک بچے کو بنا سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، اس بچے کی پرورش کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس زمین سے دوبارہ اسی طرح انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے یہ کیا مشکل بات ہے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ کچھ لوگ تم میں سے پیدا ہو جاتے ہیں زندہ، کچھ لوگ نہیں پیدا ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ارذل العمر، بڑھاپے کی بہت بڑی عمر تک زندہ رہتے ہیں، کچھ جوانی کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ان چیزوں میں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کا یقین اور اطمینان اپنے اندر جاری رکھنا، اور اللہ کی جب عبادت کرو تو عبادت اطمینان کے ساتھ کرنا۔ ایسے عبادت نہ کرنا جیسے تم کہیں کسی کنارے کے اوپر کھڑے ہو، کسی دیوار کی منڈیر کے اوپر کھڑے ہو اور ادھر گر جاؤ گے یا ادھر گر جاؤ گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت اور نماز اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، خیر ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ عبادت اطمینان سے کرتے۔ چنانچہ ان واقعات کو، ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ اپنے قدرت کے مظاہر کو اور مناظر کو بیان فرما رہا ہے، اور یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مظاہر اور یہ مناظر اللہ کی قدرت، اللہ کی خالقیت اور الوہیت کا ایک سبق اور سامان ہے۔ اس ضمن میں آیات مبارکہ 27 سے 31 تک پھر حج کے احکام حق تعالیٰ جل شانہ بیان فرماتے ہیں، اور حج کے احکام بیان کرتے ہوئے جو پہلی بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہ فرمائی گئی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ،
کہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے اور اس حج کی ادائیگی کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو آنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے کہ اس خانہ کعبہ کو آباد بھی فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذان دے دو، حج کی اذان دے دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ نے کہا آواز پہنچانا میرا کام ہے، تم اذان دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی، اور آج بھی اس اذان کی آواز انسانوں کے کانوں میں پہنچتی ہے، اور انسان دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں وہاں جمع ہوتا ہے اور فریضہ حج ادا کرتا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ کوئی طاقت اس سلسلے کو روک نہیں سکتی، کوئی طاقت اس سلسلے کو بند نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ سلسلہ حج بیت اللہ کا اسی طرح جاری رہے گا، اور اس لیے جاری رہے گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت، ان دونوں کا مجموعہ ہے طواف بیت اللہ۔ عقیدہ توحید کا مجموعہ یا عقیدہ توحید کا مظہر طواف بیت اللہ کیسے ہے کہ بیت اللہ وہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور عمارت کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا نمونہ ہوا۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نمونہ کیسے ہوا کہ طواف بیت اللہ اصل میں لفظی اور لغوی اعتبار سے آپ اگر دیکھیں تو طواف کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے گرد چکر لگانا۔ اچھا، اب یہ گرد چکر لگانا یہ کلاک وائز بھی ہو سکتا ہے، اینٹی کلاک وائز بھی ہو سکتا ہے نا؟ یعنی آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بیت اللہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھیں اور اس کا چکر لگا لیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بیت اللہ کو دائیں ہاتھ پہ رکھیں اور چکر لگا لیں۔ دونوں صورتوں میں یہ طواف بیت اللہ ہے لفظی اور لغوی اعتبار سے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کا الٹا چکر لگاتے ہیں کہ بیت اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر چکر لگاتے ہیں، وہ طواف شمار نہیں ہوگا۔ طواف جب شمار ہوگا کہ جب بیت اللہ کو بائیں طرف رکھا جائے، بائیں ہاتھ کی طرف رکھ کر اس کا چکر یعنی اینٹی کلاک وائز چکر لگایا جائے تو وہ طواف بیت اللہ شمار ہوگا، حج کا رکن ادا ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے طواف بیت اللہ اسی طرح کیا تھا۔ اور وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، بڑی خوبصورت بات ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، تو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اس کو خطاب کر رہے ہیں، پتھر کو خطاب ہو رہا ہے، پتھر سے باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بات کیا ہو رہی ہے؟ یا حجر انی اعلم انت حجر، ہے پتھر مجھے معلوم ہے تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، واللہ لن اقبلک اما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، خدا کے قسم میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا۔ اب ساری عبادت حج جو ہے وہ اللہ کے انبیاء کی اتباع اور پیروی ہے، اللہ کے انبیاء کی اطاعت کا ایک بہترین نمونہ ہے، اللہ کی توحید کا بھی نمونہ ہے، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی عبادت کا بھی نمونہ ہے۔ لہذا اس عبادت کو، اس کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، اس کے قربانی کو ذکر کیا گیا، اور یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو اس کی جو قربانی ہونی وہ پورے اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے ہاں تولا جائے گا جانور، کتنے من کا جانور تھا، کتنا خون بہا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں اس جانور کا خون یا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں وہ تقوی پہنچتا ہے کہ جس تقوی کے ساتھ بندہ قربانی پیش کرتا ہے۔ لہذا تم بھی اپنے حج کی قربانی ہو یا عید الاضحیٰ کی قربانی ہو، تم حدود حرم میں قربانی کر رہے ہو یا اپنے گھروں میں قربانی کر رہے ہو، دونوں قربانیوں میں اللہ کے ساتھ اخلاص اور تقوی، نمود و نمائش سے بچ کر، نمود و نمائش سے ہٹ کر، اور اس بات کو بالکل ایک طرف رکھ کے کہ کہیں نمود و نمائش اور ریاکاری کی نیت نہ ہو، اللہ کے تقوی کے لیے اس جانور کو ذبح کرنا ہے، اس پر تکبیر پڑھنی ہے، اور یہ تکبیر اسی لیے ہے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، بشارت اور خوشخبری ہے اس طرح کے نیکی کے کام سر انجام دینے والوں کے لیے۔ چنانچہ حج بیت اللہ کے ساتھ ساتھ
جہاد فی سبیل اللہ کی بھی بات کی جا رہی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا علی نصرہم بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اور جہاد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریاست اسلامی کی بنیادوں کو بھی بتلایا۔ آیت مبارکہ نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 4 بنیادیں بتائیں ریاست اسلامی کی کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار عطا فرمائیں وہ نمبر 1 اقامت صلاۃ کریں گے، یعنی عبادات کا نظام قائم کریں گے۔ نمبر 2 آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ زکوٰۃ کے نظام سے مراد مالیاتی نظام بھی ہو سکتا ہے، اور زکوٰۃ کے نظام سے مراد تربیت اذہان اور تربیت انسانی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف، اور نیکی کے کاموں کا، اچھے کاموں کا حکم دیں گے، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت اور اس کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کا نظام۔ اور نہی عن المنکر، چوتھا کام ہوگا کہ برائیوں سے لوگوں کو منع کریں گے، لوگوں کو باز کریں گے، ایسے اقدامات کریں گے جس سے لوگ برائی کے اندر مبتلا نہ ہوں بلکہ برائی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ چنانچہ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ پھر اپنی قدرت و الوہیت کے مضامین کو ذکر فرماتا ہے، اور فرماتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ زمین کو ہم نے کیسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیسے سمندروں کے پانی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم اس پر کشتیاں چلاتے ہو، جہاز چلاتے ہو۔ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پکڑ کے رکھا، یمسک السماء ان تقع علی الارض، بغیر ستون کے یہ آسمان کھڑا ہوا ہے، اللہ نے اسے پکڑا ہوا ہے، وگرنہ یہ بغیر ستون کے ہے کسی بھی وقت زمین پہ گر سکتا تھا، لیکن نہیں گر رہا، اللہ نے اپنی قدرت سے اسے تھاما ہوا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جہاد و قتال کرو اور اس دین کی اشاعت کرو۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اور اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہ بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ تم اگر اس کی آقائیت میں آنا چاہتے ہو، اس کی مدد چاہتے ہو، اس کی محبت اور دوستی چاہتے ہو تو یہ نظام قائم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارا والی و سرپرست بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار بھی ہوگا۔ ان مضامین کے ساتھ سورۃ الحج کے اور 17ویں پارے کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ 18ویں پارے کے مضامین آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں پیش کیے جائیں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ